اب ہم چلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظہیر افتخاری صاحب کی طرف۔ ظہیر افتخاری صاحب نے نہ صرف زبان قول بلکہ عمل سے بھی جس طریقے سے خطیب اکبر سے محبت کا ثبوت دیا ہے، چاہے ان کے ہاں پوری نظم و ضبط کو دیکھنے میں یا جلسہ تعزیت کے حوالے سے یا آئندہ بھی جس طریقے سے ان سے منصوبے ہیں، یقین جانیے خطیب اکبر کے اگر ایک ایک پہلو ہی جمع ہو جائے، خاص طریقے سے تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کو لکھنا، تاریخ کو سمجھنا، تاریخ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس چٹان کو پانی کیسے بنایا جائے یہ صرف اور صرف ایک ذات ہے خطیب اکبر کی۔ اگر ان پہ کام کیا جائے تو میرے خیال سے وہ بہت اہم ترین کام ہوگا، اور ہماری زبان میں لہجے کا جو کام ہے وہ لہجے کا کام صرف اور صرف خطیب اکبر کی اس ذاکری سے ہم سب فیض یاب ہو سکیں گے۔ میں گزارش کروں گا اپنی کجمج بیانی کے ساتھ، آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لفظ بے ترتیب ہو رہے ہیں، اور شاید یہی میری کامیابی ہے، اس لیے کہ جب لفظ بے ترتیب ہونے لگتے ہیں تو اس کا مطلب جذبہ کامیاب ہو گیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئے۔ محترم صدر اور حاضرین جلسہ، علماء کرام، معززین، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام الصادق من اذا مات المؤمن الفقیہ سلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شیء۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مولانا غضنفر عباس صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور کسی مقرر کے بظاہر آنے کے چانسز بھی کم ہیں۔ جعفر عباس صاحب آئے تھے لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے، انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو بہرحال میں نے مختصراً آپ کے سامنے مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ جس حدیث کو میں نے عنوان بیان کے طور پر آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب کوئی سمجھدار اور دین کی سمجھ رکھنے والا مومن اور فقیہ دنیا سے اٹھتا ہے تو اسلام میں ایک رخنا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس رخنے کو اور دراڑ کو کوئی چیز جو ہے وہ بھر نہیں سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی اس وقت جو ہمارے درمیان میں ہوا ہے وہ یہی ہے۔ خطیب اکبر کا انتقال نہ صرف جو ہے وہ ایک ملت کا نقصان ہے، نہ صرف جو ہے وہ ایک قوم کا نقصان ہے، بلکہ ملت اسلامیہ کا پورا بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ ان کی ذات گرامی سے جس طریقے سے وہ اسلام کا دفاع کرتے تھے، اور جس طریقے سے وہ قرآن کا دفاع کرتے تھے، جس طریقے سے وہ امامت کا دفاع کرتے تھے، نبوت کا دفاع کرتے تھے اور وحدانیت کا دفاع کرتے تھے، وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ دنیا یاد رکھے گی، اور ساری زندگی جو ہے وہ اس پہ سر دھنتی رہے گی۔ لیکن یہ سوچئے کہ خطیب اکبر کو اس مقام تک پہنچانے والی کون ہستیاں تھیں، تو اس میں سب سے پہلے تو ان کی مادر گرامی اور ان کے والد علام کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ماں نے تربیت دی۔ باپ کو نہیں معلوم تھا، ان کے والد علام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذاکری میں بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ماں کتابوں سے مسودے نکال کر دیتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب دے کر اور خطیب اکبر گھر میں مجلسوں کو پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے ذاکری کی ابتدا کی، اور ذاکری کے فن کو اس طریقے سے لے کر چلے کہ آج جس فن کے اوپر وہ تھے ہے کہ دنیا میں ان کے مقابل کا نہ کوئی خطیب تھا نہ کوئی ذاکر تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ جب تعلیمی زندگی میں آئے تو یہ نہیں کہ وہ اپنے جن علوم کے لیے ذاکری کے لیے جو علوم ضروری ہے ان تمام علوم پر انہوں نے جو ہے وہ دسترس حاصل کی۔ سب سے پہلے گرامر کا مسئلہ ہے تو وہ گرامر میں مانے ہوئے ایک جو ہے وہ عالم دین تھے، اور باقاعدہ کبھی بھی کسی مجلس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جو ہے وہ کبھی زیر اور زبر اور پیش کی غلطی کی ہو، چاہے وہ آیات قرآنیہ رہی ہوں اور چاہے وہ احادیث رہی ہوں، چاہے وہ عربی کے اشعار رہے ہوں۔ انہوں نے گرامر کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد گرامر کے ساتھ ساتھ فقہ کو بھی اوپر ان کو ایک جو باقاعدہ پورا عروج تھا اور ان کو عبور حاصل تھا کہ جب بھی کوئی فقہی مسئلہ آتا تھا تو وہ چٹکیوں میں منبر سے
حل کر دیے تھے، لیکن ان کے اندر ایک مزاج یہ تھا کہ جس فن میں انہوں نے مہارت پیدا کی تھی اور جس فن میں انہوں نے محنت و مشقت کی تھی، اسی فن میں ہمیشہ وہ اسی فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ساری زندگی انہوں نے دفاع اہل بیت کی ذمہ داری اپنے اوپر لازم کر لی تھی، تو وہ دفاع اہل بیت ساری زندگی کرتے رہے، ورنہ وہ اگر فقہ کے میدان میں جاتے تو فقاہت کا نمونہ بھی پیش کر سکتے تھے، اور وہ اگر اردو ادب میں لکھنے پر آتے تو وہ ایک اچھے ادیب کی حیثیت سے بھی دنیا میں پہچانے جا سکتے تھے، اگر وہ عربی ادب کے اوپر کام کرتے تو وہ عربی کے ایک ماہر ادیب کہلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے عربی ادب کی طرف رخ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے فارسی ادب کے اوپر بھی کہ جو ان کا ٹاپک تھا اور جو ہے وہ شیعہ کالج میں وہ پڑھاتے تھے، انچارج بھی تھے، اس وقت بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ ذاکری کو اوپر رکھا اور اپنے جو ہے وہ تعلیمی میں مسائل پر جو ہے وہ انہوں نے اتنا وہ نہیں دیا کہ وہ اپنے کو ایک استاد کی حیثیت سے، بلکہ انہوں نے استاد کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے اپنے کو بعنوان ایک استاد کے پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے کہ تفاسیر کا مسئلہ آیا تو تفسیر قرآن کو بھی بہترین انداز میں حل کرتے تھے، اور مومنین جو وہ اشعش کرتے رہ جاتے تھے، ہندوستان کے کلکتے سے لے کر اور جو وہ لاس اینجلس تک اور ادھر جو وہ مشرق میں آسٹریلیا تک ہر جگہ لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ خطیب اکبر جس آسان مثالوں کے ذریعے سے اور جو وہ سہل زبان کے ذریعے سے اور عام فہم زبان کے ذریعے سے کہ جس طریقے سے وہ مسائل کو سلجھا دیتے ہیں اور ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسا کوئی خطیب ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کوئی ذاکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ مسحل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اس لیے کہ خطیب اکبر کی تعلیم و تربیت، کیونکہ ماں نے بنایا تھا مادری زبان کو، پوری دنیا میں انہوں نے مادری زبان کے ذریعے سے انہوں نے تقریریں کی، کبھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں جا کر انگریزی میں تقریر کروں۔ امریکہ میں مقررین انگریزی میں آتے تھے، ان سے پہلے تقریریں کر کے جاتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں انگریزی کا ایک بہت اچھا مقرر ہوں، ورنہ وہ انگریزی میں تقریریں کر سکتے تھے اور ان کو انگریزی کے اوپر باقاعدہ عبور حاصل تھا، اور جب انٹرویو دیتے تھے وہ ان ممالک میں تو باقاعدہ انگریزی میں صاف و شفاف انگریزی بولتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطمئن پریس رپورٹر اور پریس والے میڈیا والے جو ہے وہ خوش ہو کر جاتے تھے کہ ایک وہ شخص کہ جو وضاقت کے اعتبار سے ہندوستانی پوری طریقے سے روایتی کپڑے پہنتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو ہر زبان کے اوپر عروج حاصل ہے اور ہر زبان کے اوپر کمال حاصل ہے۔ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ خطیب اکبر کو جتنا ماں نے بنایا، اس لیے کہ پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا کہ العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، اب بچپن میں بچے کو تعلیم دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے پتھر پر کسی عبارت کو کندہ کر دینا، کہ پتھر ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن جو اس کے اوپر لکھا ہے وہ صبح قیامت تک مٹ نہیں سکتا۔ خطیب اکبر کی زندگی کے بہت پہلو ہے، وہ ایک بہترین شاعر تھے، وہ بہترین شاعر تھے۔ میں نے ان کی شاعری بھی نیو جرسی میں سنی ہے، اور ترہی مسالمے میں باقاعدہ وہ کلام کہتے تھے اور ان کا کلام کوئی نہ کوئی پڑھ دیتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے کو بحیثیت شاعر انٹروڈیوس اور تعارف نہیں کرایا کہ میں ایک شاعر بھی ہوں۔ جب بھی شاعری کی بات آئی تو اپنے بھائی مرزا محمد اشفاق صاحب کی طرف انہوں نے کہا کہ وہ بہت بہترین شاعر ہیں، اور ان کی اشعار سنا کر کہ وہ اس طریقے سے جو وہ انسان کی جو ہے وہ طبیعت کو موڑ دیتے تھے کہ ان سے تقاضا نہ کرے کہ آپ اپنے بھی کچھ شعر سنائیے، ورنہ بہترین شاعر تھے۔ اسلام میں ان کا کلام یہاں چھپا بھی تھا۔ اگر اصلاح کی 10-12 سال 8-9 سال پہلے کی فائلیں آپ دیکھیے تو اس میں نیو جرسی کی رپورٹ میں آپ کو ملے گا کہ خطیب اکبر بہترین شاعر تھے۔ اور ایک چیز جو میں ان کی تقریر کی خصوصیت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزی کے الفاظ دیکھیے، انہوں نے اردو کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اس طریقے سے بات کرو کہ جتنی ان کی شعور ہو، جتنا ان کا شعور ہو اور جتنی ان کی سمجھ ہو، اسی کے مطابق تم کلام کرو۔ تو وہ انگریزی کے الفاظ کو اس لیے استعمال کرتے تھے کہ تاکہ مومنین کے دل میں بات اتر جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خرج من القلب دخل فی القلب، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں جا کر اتر جاتی ہے۔ اس لیے ہے کہ ٹکسالی زبان کو جس طریقے سے وہ بولتے تھے اور جس طریقے سے واقعات کو بیان کرتے تھے، ایسا مقرر ہمارے درمیان میں اب نہیں ہے۔
آج ہم اس کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج جب کسی مجمع میں خطیب اکبر آتے تھے اور جتنی دیر تک تقریر نہیں ہوتی تھی شعراء پڑھتے تھے، یا اگر تقریریں ہو رہی ہیں کسی جو وہ سینڈے میں یا کسی محفل و مقاصدہ میں، تو ہر زبان کا ہر چہرے پر یہی لکھا ملتا تھا کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے کہ سارا شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ ایسا انداز تھا کہ پبلک چاہتی تھی کہ وہ خطیب اکبر کو سنیں اور جتنا ہو سکے سنیں، اور جتنا جو ہے وہ سنا سکیں، ہمیں اپنا بیان جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکیں، ہم ان کے بیان کو سنیں۔ تو خطیب اکبر کی شخصیت بہت طرح دار شخصیت تھی، مختلف پہلوؤں پہ تھے، اور یاد رکھیے کہ وہ بہترین مشیر تھے۔ ہم لوگوں کے بزرگوں کا جب سایہ سر سے اڑ گیا تو ظاہر ہے کہ ہم طالب علمی کی زندگی میں تھے۔ ہمارے نانا افتخار العلماء کا جب انتقال ہوا تو ہماری عمر اتنی نہیں تھی، ہمارا شعور اتنا بالغ نہیں تھا، لیکن انہوں نے رہنمائی کی، اور انہوں نے اسی طریقے سے جعفر عباس صاحب کا مسئلہ تھا، وہ تو بہت چھوٹے تھے، لیکن جب انہوں نے تربیت کی بہترین مشورہ دیتے تھے، اور انہی کے مشورے کے مطابق جب ہم لوگوں نے عمل کیا تو آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، باہر ہم لوگ ان سے پوچھتے تھے کیا ہمارے بارے میں کوئی آپ کو غلط رپورٹ تو نہیں ملی، کیا کوئی وہ کسی قسم کی کوتاہی تو ہم لوگوں سے نہیں سرزد ہوئی ہے کہ عوام نے آپ تک شکایت کی ہو؟ کیا نہیں میاں، آپ لوگوں کی رپورٹ بہت اچھی ہے، ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے دوست سرکار مہدی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی ملتے تھے وہاں امریکہ میں، لندن میں غضنفر صاحب، ہر سب سے ملاقات ہوتی تھی تو وہی باتیں لکھنؤ کی، وہی مزاج، اسی طریقے سے یہ نہیں کہ اپنا روب جماتے ہوں کہ میں تم سے بڑا ہوں تو لہٰذا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یا میں تم سے سینئر ہوں تو تم میری بات کو جو ہے وہ غور سے سنو، نہیں، بلکہ وہ اکثر یہ بات کہتے تھے درمیان گفتگو کے۔ میر انیس کے بیت کا ایک مصرع اکثر پڑھتے تھے کہ پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح۔ یہ ہمیشہ ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے کہ ہماری باتوں کو یاد رکھنا، اور باقاعدہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو وہ بتاتے تھے۔ تو خطیب اکبر کی شخصیت جو ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے، اور اسی لیے جگہ جگہ پر جلسے ہو رہے ہیں۔ یہ جلسے نہیں ہو رہے ہیں، یہ خطیب اکبر کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ زندگی میں تو ہم آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکے، اس لیے کہ اجر آپ کو بی بی فاطمہ دیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ حدیث کے مطابق یہ جلسے رکھے جا رہے ہیں کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ تو یہ جلسے اسی یاد میں پوری دنیا میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، مجالس بھی ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ان کی تقریر ساری زندگی ہمارے ذہنوں پر رہے گی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ نوجوان نسل کو اگر چاہتے ہیں کہ شیعہ عقائد و مسلمات کو سمجھائیں تو وہ جس زبان میں مرزا محمد اطہر صاحب نے تقریریں کی ہیں، اور جتنے آسان لفظوں میں جو ہے وہ شیعہ عقائد کو اور مسلمات کو اور عزاداری پر ہونے والے حملوں کو حل کیا ہے، وہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو سنوائیے اور ان کے سمجھ میں بھی آئے گا، اس لیے کہ باقاعدہ انہوں نے انگریزی کے وقت کو بھی استعمال کر کے اور بوجھل عربی کے الفاظ کو نہ استعمال کر کے، اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، اور ہم اس کو پہنچا رہے ہیں۔ یہی دولہ گنج کی مسجد ہے کہ جس میں عزاداری سے متعلق جب ہم لوگوں نے خطیب اکبر کی زیر سرپرستی پورے لکھنؤ میں مختلف جگہوں پر جلسے کیے تھے، تو آخری جلسہ اسی مسجد کے اندر ہوا تھا، اور خطیب اکبر بنفس نفیس تشریف فرما تھے، اور ان کی نظارت میں اور ان کی صدارت میں جلسہ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے عزاداری کے اوپر ہونے والے حملے، بہت لوگوں نے کہا کہ عزاداری کا ٹرینڈ بدلے، عزاداری کا چلن بدلے اور عزاداری کا انداز بدلے، لیکن وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور ہر عزاداری پر ہونے والے اعتراض کا اس خوش اسلوبی سے جواب دیا کہ نہ مرجعیت پر حرف آنے دیا اور نہ جو وہ تبلیغ کے اوپر اثر آنے دیا، اور انہوں نے اس طریقے سے عزاداری شہید سید الشہداء کا دفاع کیا اور لوگوں تک اپنی بات اور اہل بیت کے مشن کو پہنچایا۔ تو بس صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ نظر عسکری نے کیا بہترین کہا تھا کہ کد بیانی کو فن سحر بیانی دے دے، کد بیانی کو فن سحر بیانی دے دے، اور سائل جذبات کو تہذیب روانی دے دے، اور مالک ملک خطابت جسے چاہے اس کو کاسے لفظ میں عقلی میں معانی دے دے۔ تو واقعاً خطیب اکبر کو عقلی میں معانی ملے تھے، بچپن سے لے کے جس فن سے وہ وابستہ ہوئے، اور اسی فن پر جو ہے وہ اسی فن پر باقی رہتے ہوئے دنیا سے انہوں نے اپنا آخر سفر کیا۔
میں ان کے خانوادے کو اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔